بغداد کا فقیر اور خلیفہ کی آزمائش۔ حصہ 1۔ بغداد کا فقیر۔ بغداد کے ایک کونے میں ایک فقیر رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ دن بھر مسجد کے باہر بیٹھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور اللہ سے دعا کرتا۔ اس کے پاس نہ گھر تھا نہ مال و دولت، لیکن اس کا دل ایمان سے بھرپور تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، اللہ کافی ہے، وہی میرا رازق ہے۔ لوگ اس پر ہنستے، بعض رحم کھاتے اور بعض دفعہ چند سکے یا روٹی دے دیتے، مگر عبداللہ کبھی کسی سے سوال نہ کرتا۔ وہ صرف اللہ سے مانگتا اور صبر کرتا۔ حصہ 2۔ خلیفہ کا مسئلہ۔ اسی شہر میں عباسی خلافت کا مشہور خلیفہ ہارون رشید حکومت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بے چینی کے ساتھ اپنے محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے وزیر جعفر برمکی نے پوچھا، امیر المومنین، آپ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ہارون رشید نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے دل میں غرور نہ آ جائے۔ سب کچھ ہے میرے پاس، مال، تخت، لشکر، علم، عدل، لیکن کیا اللہ بھی راضی ہے مجھ سے؟ جعفر نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ایک آزمائش کی تجویز دوں؟ خلیفہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جعفر نے کہا، چند دن کے لیے سادہ لباس پہن کر شہر میں نکلیں، عوام سے ملیے، خود دیکھیں کہ کون واقعی اللہ پر توکل کرتا ہے اور آپ کو شاید جواب مل جائے۔ حصہ 3۔ خلیفہ کا بھیس۔ اگلے دن خلیفہ نے عام لباس پہنا، ایک معمولی لکڑی کا عصا تھاما اور اپنے خاص خادم کے ساتھ شہر کی گلیوں میں چلنے لگے۔ کسی کو علم نہ تھا کہ یہ خلیفہ بغداد ہے۔ وہ گلی گلی گھومے، دکانداروں سے بات کی، مسجدوں میں بیٹھے، مگر ان کے دل کو وہ اطمینان نہ ملا جس کی تلاش تھی۔ آخر کار وہ مسجد کے ایک گوشے میں پہنچے جہاں عبداللہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ حصہ 4۔ عبداللہ کی حکمت۔ خلیفہ قریب بیٹھ گیا اور عبداللہ سے پوچھا، اے درویش، کیا تمہیں کبھی بھوک نہیں لگتی؟ تم تو کچھ کماتے بھی نہیں۔ عبداللہ نے مسکرا کر کہا، بھوک لگتی ہے، لیکن میرا رب کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ خلیفہ حیران ہوا اور پوچھا، اور اگر کئی دن کچھ نہ ملے؟ عبداللہ نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جب تک آسمان موجود ہے اس کا رزق بھی موجود ہے۔ اگر میں 2 دن بھوکا بھی رہوں تو وہ تیسرے دن میری بھوک کا بدلہ ضرور دے گا۔ خلیفہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے اور سوالات کیے اور عبداللہ کے جوابات میں صرف ایمان، صبر، توکل اور شکر کا نور تھا۔ آخر میں خلیفہ نے کہا، اگر تمہیں ایک تھیلی سونا دوں تو کیا لوگے؟ عبداللہ نے کہا، اگر وہ اللہ کے راستے میں ہے تو رکھوں گا، اگر آزمانے کے لیے ہے تو واپس لے جاؤ، کیونکہ میں اپنے رب پر قناعت کرتا ہوں۔ خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حصہ 5۔ انعام اور اعلان۔ اگلے دن خلیفہ نے اعلان کیا، آج میرے محل میں ایک خاص مہمان آئے گا۔ وہ فقیر ہے مگر اس کا دل بادشاہوں سے بڑا ہے۔ عبداللہ کو محل لایا گیا، بادشاہی لباس پہنایا گیا، مگر وہ پھر بھی عاجزی سے چپ رہا۔ خلیفہ نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم نے عبداللہ کی صورت میں سچائی، توکل اور قناعت کو دیکھا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ عزت مال سے نہیں، ایمان سے ہے۔ خلیفہ نے عبداللہ کے لیے ایک مستقل مکان، روزانہ کا خرچ اور مسجد میں تعلیم دینے کی ذمہ داری مقرر کی، مگر عبداللہ نے کہا، مجھے مکان مل جائے، سادہ زندگی ہو اور میں قرآن پڑھا سکوں، یہی میرے لیے جنت ہے۔ سبق: جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ مال و دولت انسان کو باعزت نہیں بناتے، بلکہ ایمان، توکل، صبر اور قناعت انسان کو بلند مقام پر پہنچاتے ہیں۔ حقیقی بادشاہ وہ ہے جو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھے، اور حقیقی فقیر وہ ہے جو اللہ کی رضا میں خوش ہو۔